أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفیل ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے غول بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو مٹی کے پکے ہوئے پتھر ان پر برساتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا۔ یہ ان 5 آیتوں کا ترجمہ ہے، اور جیسا کہ بتایا کہ یہ مکی سورت ہے، اور آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ مکی صورتیں کن کو کہا جاتا ہے اور مدنی صورتیں کن کو کہا جاتا ہے۔ مکی صورت کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس صورت کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ اس صورت کا نام اسی واقعے کے اعتبار سے رکھا گیا ہے، سورۃ الفیل اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی والی صورت۔ یہ ہاتھی والی صورت اس کو کیوں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال پیدائش ہوئی تھی، آپ کی ولادت ہوئی تھی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی سال ایک واقعہ مکہ کے اندر پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ بہت تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، لیکن میں بہت مختصر اور شارٹ کر کے آپ کو وہ واقعہ سنا دوں کہ ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر ایک حکمراں مارا گیا۔ 2 حکمراں تھے، 2 لوگ تھے، ایک کو مار دیا دوسرے نے، تو جو بچ گیا اس کا نام تھا ابرہہ۔ ابرہہ کی حکومت قائم ہوئی، اور حکومت جب قائم ہوئی تو چونکہ وہ مشرک تھا، ایمان والا نہیں تھا، مشرک تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کو ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اور عرب کے اندر جو لوگ بستے تھے، حالانکہ وہ لوگ بھی ابھی ان تک بھی ابھی اسلام، چونکہ نبی کی پیدائش ہوئی ہے، اب اسلام ان کے اندر آئے گا، لیکن اس سے پہلے وہ لوگ بھی، عرب والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی حد تک ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ تو یہ جو بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے مکہ جاتے ہیں اور وہاں جو کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا جو گھر ہے، اس کا طواف کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عظمت ہے، تو اس نے اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی علاقے کے اندر ایک کنیسہ بنایا۔ وہ بہت خوبصورت وہ کنیسہ تھا، وہ عمارت تھی، جس کے بارے میں بعض روایات کے مطابق یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات بھی اس عمارت کے اندر جڑوائے گئے تھے۔
تاکہ لوگ مکہ جا کر کعبے کے طواف کے بجائے، کعبے کے اندر عبادت کرنے کے بجائے اسی کنیسہ کی عبادت کریں اور اسی کی پوجا کریں اور یہیں پر لوگ طواف کریں۔ جب یہ بات عرب کے قریش کو پتہ چلی تو ان میں سے کسی نے، یا جو وہاں مسافر کے اعتبار سے سفر کرنے کے، خریداری کے، خرید و فروخت کے اعتبار سے جو لوگ گئے ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے جا کر رات میں وہاں گندگی کر دی، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہاں آگ لگا دی جس سے وہ پورا کنیسہ جل گیا۔ چنانچہ ابرہہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ سب قریش نے کیا ہے تو اس نے اس بات کی قسم کھائی کہ اب میں بھی ان کے کعبے کو تہس نہس کر دوں گا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کو پورا ختم کر دوں گا، تہس نہس کر دوں گا، اس کو توڑ دوں گا سب۔ اور اسی ارادے سے اس نے جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کا بھی جو اس کے اوپر بھی جو ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس سے اجازت مانگی، تو حبشہ کے بادشاہ نے جو ہے اس کو ایک اونٹ، وہ ایک ہاتھی، بہت قیمتی ہاتھی جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اس کا نام محمود لکھا ہے۔ محمود نامی ہاتھی جو بہت اعلیٰ قسم کا، اعلیٰ نسل کا ہاتھی تھا، وہ خاص اپنے اس دوسرے بادشاہ کے لیے جو اسی کی رعایا میں تھا، ایک دوسرے ملک کا حاکم بنا کر جو رکھا تھا اس کو، اس کی خدمت میں اس کے پاس بھیجا کہ تم اس پر سوار ہو کر مکہ جانا، اور ساتھ میں 8 ہاتھی یا کم اور زیادہ بھیجے باقی کی فوج کے لیے۔ چنانچہ وہ اس پر سوار ہوا ہاتھی پر، اور یہ پوری فوج روانہ ہوئی۔ راستے میں کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ طائف والوں کو پتہ چلا کہ یہ مکہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کر کعبے کو توڑیں گے، تو طائف والوں نے اس کا مقابلہ کیا اور وہ شکست کھا گئے، ہار گئے، طائف والے ہار گئے۔ اس کے بعد پھر آگے چلے تو پھر کچھ لوگوں نے مقابلہ کیا، وہ بھی اس ہاتھی والے لشکر سے ہار گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کوئی ایسا عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کرنا تھا کہ قیامت تک آنے والی دنیا اس کو جو ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ اللہ کے گھر کو جو تکلیف پہنچاتا ہے اور اسلام کو جو تکلیف پہنچانا چاہے گا، ہم اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے۔ جو ہماری شریعت کے ساتھ، ہمارے حکم کے ساتھ جو کھلواڑ کرے گا، ہم اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک عبرت ناک سزا دینا تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو شکست بظاہر دلوائی۔ جب لشکر آگے بڑھا اور بالکل عرب کے قریب پہنچ گیا تو راستے میں قریش کے جو ہے کچھ اونٹ چر رہے تھے جنگلات کے اندر، تو حملہ کر کے سب سے پہلے تو وہ ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اس ابرہہ نے، اور ان کو لے کر اور آگے بڑھا۔ تو پھر ایک شخص کو بھیجا مکہ میں کہ جاؤ وہاں کے لوگوں سے کہہ کر آؤ کہ اب ہم تم سے مقابلہ کریں گے اگر تم سامنے آتے ہو، ورنہ ہمارا مقصد تو اس کعبے کو توڑنا ہے، اگر تم ہمارا مقابلہ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اگر تم ہم سے مقابلے کے لیے آؤ گے تو پھر ہم تم سے بھی مقابلہ کریں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، جو پورے قریش کے سردار تھے، ان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اسی شخص کے ساتھ اس ابرہہ بادشاہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اونٹ ہمارے ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، یہ اونٹ ہمیں دے دو۔ تو اس ابرہہ نے کہا کہ تم صورت شکل سے تو بہت بزرگ اور بڑی شخصیت معلوم ہوتے تھے، لیکن تم نے جو بات کہی ہے اس سے میری نگاہ کے اندر جو تمہاری ایک تصویر تھی، جو ایک امیج تھی،
وہ کم ہو گئی. بھائی ہم تو تمہارے کعبے کو گرانے آئے ہیں اور تم اپنے اونٹ مانگ رہے ہو. تو حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ بھائی اونٹ ہمارے ہیں، ہم اس کی حفاظت کے لیے آگے آ گئے، اور کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اور یہ کہہ کر وہ اپنے اونٹ لے کر وہاں سے چل دیے. عرب والے سمجھ چکے تھے کہ اب یہ اللہ کے مقابلے میں آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور کوئی نہ کوئی سخت ترین عذاب اس کے اوپر نازل کریں گے. چنانچہ ایک شخص نے، وہ جو محمود نامی ہاتھی تھا، اس کے کان میں یہ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس طرح اس کو کان میں بات کہی جیسے کوئی انسان کسی انسان کو سمجھاتا ہے. جب اس ہاتھی نے یہ بات سنی تو وہ وہیں بیٹھ گیا اور بہت کوشش کی، بہت زور آزمائی کی، بہت طاقت کا استعمال کر کے اس کو اٹھا کر چلانا چاہا، لیکن وہ ہاتھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. اس کو کسی اور طرف لے جاتے تو وہ فوراً چل دیتا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ کعبے کی طرف کیا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا. چنانچہ اس کے بعد دیکھا کہ کسی طرف سے پرندوں کے غول آ رہے ہیں، اور ایسے پرندے جو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے گئے نہ بعد میں کبھی ایسے دیکھے گئے. کبوتر سے تھوڑے چھوٹے اور چڑیا سے تھوڑے بڑے، درمیانی قسم کا ان کا جسم تھا، اور ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکری ہوتی تھی، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ کے اندر. اب جیسے ہی وہ پرندے اس لشکر کے اوپر چھائے اور ہر پرندے نے اپنے پیروں کے اور اپنی چونچ کے جو پتھر پھینکے، تو کتابوں کے اندر لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے پتھر، کنکر، جس کو قرآن پاک کے اندر پکی مٹی کے پتھر کہا گیا ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، مٹی کے پتھر، یعنی مٹی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کتنا نرم ہوتا ہے، بس اس کو تھوڑا سا آگ میں پکا دیا جائے تو جیسے اینٹ ہوتی ہے نا، ہماری اینٹ جو بنتی ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے پتھر ان پرندوں کے ہاتھوں، اس میں پنجوں میں اور ان کی چونچ میں تھے. وہ جس شخص کے اوپر بھی گرتے تھے تو سر میں اگر وہ پتھر لگتا تھا تو وہ پیروں کے درمیان سے نکل کر زمین میں گھس جاتا تھا، یعنی بندوق کی گولی سے بھی زیادہ تیز وہ پتھر ان کے جسم کے اندر اثر انداز ہوتے تھے اور نشانہ ہوتا تھا اس کا. چنانچہ پورا لشکر ہلاک ہو گیا، سب ختم ہو گئے. کچھ لوگ بھاگنے کی کوشش کی جنہوں نے، لیکن وہ اس کا شکار ہو چکے تھے، تو کوئی کہیں جا کر گر کر مر جاتا تھا، کوئی کہیں مر جاتا تھا، کچھ وہیں مر گئے، سب ہاتھی بھی مر گئے. 2 جو ہاتھی چلانے والے لوگ تھے ان میں سے 2 وہ اپاہج اور اندھے ہو گئے. چنانچہ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری صحابیات نے ان کو مکہ کے اندر جو ہے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے بعد جو ابرہہ بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے ذریعے سے اس کو فوراً ہلاک نہیں کیا، بلکہ ان پتھروں کے ذریعے سے اس کے اندر ایک زہر پہنچا دیا. اس زہر کا اثر یہ ہوا کہ اس کا پورا جسم گل گل کر گرتا تھا. چنانچہ اس کو واپس اپنے ملک، اپنی جگہ پر لے جایا گیا کسی طرح، اور وہاں جا کر وہ پورا جسم اس کا گل گل کر گر گیا اور وہ اسی طرح پھر ہلاک ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بالکل پیدائش ہوئی تھی اس زمانے میں، تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے؟ لیکن جو بات یقینی ہوتی ہے بالکل، جس کے جھوٹا ہونے میں کوئی یعنی وہ جھوٹ ہی نہیں ہو سکتی، اس کے سچا ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، تو جب ایسی کوئی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے
تو وہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ بالکل یعنی آنکھوں دیکھی بات ہے، اتنی یقینی بات ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے امریکہ نہیں دیکھا، لیکن ہم امریکہ کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہو، حالانکہ اس کے نقشے میں بھی نہیں دیکھا، اس کی جگہ کو نہیں دیکھا، کتنا بڑا ہے کچھ نہیں معلوم، لیکن وہ خبر اتنی مضبوط ہے کہ ہم امریکہ کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے بالکل وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو آئے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس واقعے کو، چونکہ یہ بالکل یقینی اور اس کو کیا کہیں گے اپن کہ بالکل آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی آپ کو ہم یہ بتا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے گویا کہ اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا ہے، اتنا سچا واقعہ ہے یہ۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہی ہاتھی والوں کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے، یہ ضروری نہیں کہ وہیں جا کر ہم اللہ کے گھر کا ادب اور احترام کریں، ہمارے گھر کے پڑوس میں جو مسجدیں ہیں وہ بھی اللہ کے ویسے ہی گھر ہیں جیسا کہ مکہ کے اندر اللہ کا بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بالکل اسی طرح یہ مسجدیں، ان کا بھی ادب اور احترام سب پر ضروری ہے، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، بچوں پر بھی، بچیوں پر بھی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مسجد بھیجتے ہیں تو ان کو بہت سمجھا کر بھیجیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کے گھر کی ایسی عظمت بٹھا دیں کہ وہ وہاں جا کر کوئی بھی ناشائستہ اور نازیبہ حرکت نہ کریں، اس طرح ان کو سمجھا کر بھیجیں، اور ہم بھی خوب ادب اور احترام کریں۔ دیکھنے میں آتا ہے مسجد کے سامنے گھر ہے، شادی کا موقع آیا تو مسجد کا کوئی ادب اور احترام نہیں ہوتا، چاہے ہمارا گھر مسجد سے دوسری گلی میں ہو یا پڑوس میں ہو یا کہیں بھی ہو، مسجد کا ادب اور احترام ہر ایک پر ضروری ہے، ورنہ یہ مسجد ہمارے لیے بد دعا کرے گی اور اللہ سے ہماری ہلاکت مانگے گی کہ اللہ اس نے میرا احترام نہیں کرا، تو بھی اس کا احترام مت کر اور اس کو ہلاک اور برباد کر دے۔ تو جو لوگ مسجدوں کا احترام نہیں کرتے ان کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، ان کی عمر میں برکت نہیں ہوتی، ان کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ فرشتوں کی، اللہ کی، مسجد کی جو ہے بد دعا کے اندر اور اس نحوست کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ بعض لوگ بچے بھی مسجد کے باہر کھیلتے ہیں، گالی گلوچ کرنا، یہ سب وہ گھروں سے سیکھتے ہیں، یا گھروں سے نہیں سیکھتے تو ماں باپ کی غفلت سے سیکھتے ہیں گالی گلوچ، کہ ماں باپ نے ان کو توجہ نہیں دی، وہ باہر کن بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ماں باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، تو وہ اسی طرح بگڑ جاتے ہیں اور وہ گالی گلوچ سیکھ لیتے ہیں۔ پھر وہ ان کو نہ مسجد کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، نہ کسی امام کا یا کسی ایسے اللہ والے کے گھر کا پاس و لحاظ ہوتا ہے کہ یہاں فلاں مفتی صاحب رہتے ہیں تو ہم ذرا ادب کے ساتھ رہیں، یہاں عالم صاحب رہتے ہیں تو ہم ادب کے ساتھ رہیں، یہاں امام صاحب رہتے ہیں تو ہم ادب کے ساتھ رہیں، کوئی پاس و لحاظ نہیں، بچے گالی گلوچ، بڑے بھی یہاں تک کہ بہت بری حرکتیں کرتے ہیں، گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، مسجد کے سامنے گھر ہے، وہی میاں بیوی کو گالیاں بک رہے ہیں، بیوی چلا کے تیز آواز میں میاں سے کچھ کہہ رہی ہیں، تو ایک یہ منظم اور بہت اچھی چیز نہیں ہے، بہت غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے گھر کا ہر وقت ادب اور احترام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، چاہے ہم مسجد میں جائیں یا مسجد میں نہ جائیں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے گھر کی عظمت قائم رہنا چاہیے، ورنہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مسجدیں بد دعا کرتی ہیں۔ اور ہمیں اپنے مردوں کو مسجد بھیجنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر وہ گھر میں رہیں اور اذان ہو جائے تو فوراً ان کو اس بات سے آگاہ کریں کہ دیکھیے اذان ہو گئی، اب آپ نماز کو جائیے، ورنہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد کے سامنے گھر ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمان ہی رہتے ہیں مسجد کے آس پاس، کوئی غیر تو رہتے نہیں،
لیکن پوری بستی جو ہے قبرستان بنی ہوئی ہوتی ہے صبح فجر کے اندر، سب سوئے ہوئے، بچوں سے لے کر بڑوں تک، مستورات، مرد، بوڑھے، جوان، سب سوئے پڑے۔ وجہ کیا ہے؟ رات میں 2 بجے 3 بجے سو رہے ہیں تو کہاں سے فجر میں اٹھیں گے؟ ٹی وی دیکھنا، موبائل چلانا، اسی میں پوری رات یا آدھی رات گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد 3 بجے 4 بجے جب سوئیں گے تو کہاں سے؟ کل ہمارے حضرت کا بیان آن لائن ہوا تھا وہاں سجاد نعمانی صاحب کا، انہوں نے اسی ٹاپک کے اوپر اور اسی موضوع کے اوپر بہت اچھی گفتگو کی۔ وہ آیت تو مجھے یاد نہیں آ رہی جو بار بار پڑھ کر اس کا وہ کر رہے تھے، لیکن وہ پہلے پارے کی کوئی آیت کا کوئی ٹکڑا تھا، میں ابھی آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں۔ وہ ہاں وہ آیت قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم کمتر اور چھوٹی چیز کو اچھی اور بھلی چیز سے بدل دینا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو میدان تیہ کے اندر منا اور سلوہ والا رزق، جنت والا رزق عطا کیا تو ان لوگوں نے دعا کی کہ اے موسیٰ دعا کرو کہ ہمیں سبزیاں، ترکاریاں اور پیاز، آلو، دالیں یہ مل جائیں، جنت والا رزق کھا کھا کے اب ہم بور ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ جو اچھی چیز ہے، جو بہت اعلیٰ قسم کی چیز ہے، تم اس کو ہلکی اور کمتر اور گھٹیا چیز سے بدل دینا چاہتے ہو۔ تو حضرت نے کل اس کے ذیل میں یہ بات فرمائی تھی کہ ہمیں ہر چیز کے اندر یہ غور کرنا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے یا وہ کمتر ہے، دوسرا کوئی کام اس سے زیادہ اچھا ہم کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم نے موبائل اٹھایا، اب موبائل کے اندر ہم کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں، کوئی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ آج کل لڑکیاں اور گھر کی مستورات تو خیر اتنا وقت ان کے پاس ہوتا نہیں، لیکن جو ابھی نئی لڑکیاں ہیں جن کی ابھی 10 سال 15 سال یا 5 سال پہلے جو شادیاں ابھی ہوئی ہیں، یہ لوگ پاکستانی سیریل کی بہت عادی ہوتی ہیں، نئی لڑکیاں۔ تو اب وہ یا ہم موبائل اٹھا رہے ہیں تو اب ہم یہ غور کریں کہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ اچھی ہے، اعلیٰ قسم کی ہے، یا اس سے اچھی کوئی چیز ہم دیکھ سکتے اور سن سکتے ہیں، کہ ہم کوئی بیان سن رہے ہوں، ہم کوئی تفسیر سن رہے ہوں، یا ہم موبائل کی جگہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، یا ہم رات میں موبائل چلانے کی جگہ 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز پڑھ کے قرآن کی تھوڑی دیر تلاوت کر کے تھوڑی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ بھیج کر یہ اچھے کام کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اوپر یہ غور کرنا ہے کہ ہم زندگی کے کون سے کام اچھے کر رہے ہیں اور کون سے کام ہماری زندگی کے اندر ایسے ہو رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھے، جن کو ہم اچھے کاموں سے بدل سکتے تھے، کہ وقت تو ہمارا گزرنا ہی کسی بھی حال میں، اب ہم وہ وقت کو کچھ اچھا کر کر گزار دیں یا کچھ اس سے برا کر کر گزار دیں۔ یہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور ہم سب کو اس بات کی طرف فکر کرنا چاہیے اور اس طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سے کام اچھے کر سکتے ہیں جس سے ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں اچھی بن جائیں، اور کون سا ایسا کام ہے جس کے کرنے سے ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا اور کوئی نیکی ہمیں نہیں ملے گی، اور جو نیکی ہم نے کمائی ہوں گی وہ اس سے ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ تو یہ سورت کا پیغام تھا جو آپ کے پاس آپ کی خدمت میں رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ تمام کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔